السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اس نے خدا کا رنگ اختیار کیا تھا، یہی رنگ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اب اسے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، دل مطمئن تھا۔ اسے دیکھ کر لوگ بے اطمینان تھے اور وہ اس کی فکر میں گھل رہے تھے، لیکن وہ تھا جو بے نیاز تھا۔ اللہ کا نور، اس کی محبت دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں خبر تھی کہ سامنے کے لاک اپ میں جو قیدی ہے وہ اس سے کیوں کر اور کس قدر خائف ہے، اور وہ اسے کیا کیا سزا دینا چاہتا ہے۔ وہ تو بس بیٹھ کر بچپن کی یاد کی گئی صورتیں اور کلمے دہراتا رہتا تھا۔ قید خانے کی در و دیوار کو دیکھ کر اکثر سوچا کرتا تھا، اس در و دیوار کا تو بڑا احسان ہے مجھ پر۔ جس خدا کو میں بھول چکا تھا وہ مجھے یہاں یاد آیا جب میں بے بس ہو گیا۔ کتنا میری ماں میرے لیے چاہتی تھی کہ میں حافظ بنوں، قرآن پاک حفظ کروں، مگر میں گلی میں گلی ڈنڈا، کنچے، پٹو گرم، چور سپاہی کھیلتے ہوئے اکثر ماں کی پکار کو انسنا کر دیتا تھا۔ ماں ہر رات اپنی گود میں میرا سر رکھ کر پیار سے سہلاتے ہوئے کہتی، میرا بیٹا قرآن حفظ کر لے، دیکھ جو قرآن حفظ کرتا ہے اس کو بڑا اجر ملتا ہے، ساری زندگی تو آفتوں سے محفوظ رہے گا، دل میں دنیا گھر نہیں کرے گی، رب رہے گا۔ میں ماں کی باتیں سن کر واقعی کوشش کرتا، مگر پھر دل اچاٹ ہو جاتا اور کھیلنے دوڑ جاتا۔ زندگی کے 20 برس گزر گئے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی کے سفر نے سارے کام کروائے، لیکن میں نہ پڑھ سکا تو قرآن نہ پڑھ سکا۔ چند پارے پڑے تھے، پھر جی اچاٹ ہو گیا۔ میں نے پارچہ بانی کا کام شروع کیا۔ میں فیصل آباد جاتا تھا اور کپڑوں کی لاٹ لاتا تھا۔ میرے لائے ہوئے کپڑے خواتین کو بہت پسند آتے تھے۔ میں نے مہنگے بازاروں میں کپڑوں کا بوتیک کھولا۔ میری دکان کی چمک دمک ہی الگ تھی۔ دوسرے، مجھے خدا نے اچھی شکل و صورت سے بھی نوازا تھا، گفتگو کا طریقہ مجھے آتا تھا، اس لیے میرا کاروبار ترقی پر تھا۔ چند سالوں میں میری 2 4 بڑے بازاروں میں کئی دکانیں بن چکی تھیں جہاں میں نے اپنے ملازم رکھے تھے۔ میں ملازم رکھتے ہوئے شکل و صورت کے ساتھ تعلیم اور انداز بیان بھی دیکھا کرتا تھا، تاکہ وہ جب کپڑا فروخت کریں تو گاہک کو عزت اور احترام سے مخاطب کریں۔ میری دکانوں سے کوئی گاہک خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ دیدہ زیب رنگ، ڈیزائن اور کپڑے کا معیار انہیں میری دکانوں کا رخ دکھاتا تھا۔ صبح جب میں کاروبار کے لیے نکلتا تو میری ماں مجھ پر صورتوں اور آیتوں کا حصار کرتی اور دعائیں دیتی تھی۔ بے شک ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا تھا۔ ایک روز میں ڈیفینس کی بوتیک پر تھا، سپہر کا وقت تھا، کم لوگ بازار میں تھے۔ ڈیفینس کی گلیاں رات کو جاگتی ہیں۔ وہ سیاہ برقعے میں تھی جس کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ سنیے پلیز، ذرا یہ پرنٹ دکھائیے گا۔ میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھتے ہوئے تھان نکال دیا۔ جی یہ بہت خوبصورت ہے، یہ پرنٹ چھوٹا ڈیزائن ہے اور کھلا کھلا رنگ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی اور ابری ہوئی تھیں اور اس میں خاصی چمک تھی۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پلیز اس میں سے ایک سوٹ کاٹ دیجئے۔ میں اس رات نہ سویا، مجھے جانے کیوں وہ اتنی اچھی لگی۔ ڈیفینس کے علاقے میں خواتین جس حلیے میں بازاروں میں نظر آتی ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ دولت اور بے تحاشا دولت کا ہونا گھر کی خواتین کو خواتین نہیں، عجوبے بنا دیتا ہے۔ عمر رسیدہ خواتین پارلروں کے چکر لگا لگا کر شکل ہی بگاڑ لیتی ہیں۔ اکثر بوڑھی خواتین کو دیکھ کر مجھے تو اپنی ماں کا سفید دوپٹے میں ہلکے میں لپٹا پر نور چہرہ یاد آ جاتا تھا، اور میں ایسی خواتین پر افسوس کیے بغیر نہ رہتا تھا جو بکھرے بال، کھلے بازو، بڑے بڑے گلے، دوپٹوں سے بے نیاز، جینز اونچی اونچی ہیل پہنے نہ جانے خود کو کیا سمجھ کر مردوں کے آگے چلتی تھیں۔ ایسے ماحول میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا جو بہت سادہ تھی، جس کی پسند بھی سادہ تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ مہینے 2 مہینے بعد وہ ضرور نظر آتی تھی۔ سردیاں آ چکی تھیں، موسم بدلتے ہی کپڑے بھی بدل جاتے ہیں۔ اس دفعہ اس نے کھڑی کے 2 سوٹ خریدے۔ اس کے ڈرائیور نے گاڑی میری دکان کے قریب لا کر کھڑی کی۔ میں نے دیکھا وہ بوتیک کے دوسرے پورشن میں بیلیں دیکھ رہی تھی۔ میں باہر گیا اور ڈرائیور سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تو باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا وہ پچھلے 15 سال سے اس گھر کا ڈرائیور ہے۔ خیابان شمشیر میں رہائش ہے۔ اس لڑکی کا نام عائشہ ہے جو ایک مدرسے کی معلمہ ہے۔ گھر میں میری ماں کا اصرار شادی کے لیے بڑھ چکا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔
زندگی میں اللہ نے مجھے اچھی ماں کی طرح نیک اور خوبصورت بیوی سے بھی نوازا۔ اس کے گھر کا ماحول بالکل الگ تھا، مگر خدا نے دین کی خاصی سمجھ اسے دی تھی۔ وہ بہت پارسا تھی، پاکیزہ اور معصوم۔ اسے ایک بیوی کے سارے وظائف بخوبی یاد تھے۔ اس نے میرا اور میری ماں کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ روز صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر پڑھتی اور قرآن کی تلاوت کرتی۔ نہ جانے کیوں بچپن ہی سے قرآن کی تلاوت اگر زور سے بھی کوئی کرتا تو میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ میں اللہ کے کلام کی تعظیم کرتا تھا۔ میں نے اپنے ملازمین کو خاص کر ہدایت کر رکھی تھی کہ دکان کھلتے ہی صفائی ستھرائی کے دوران ٹیپ پر تلاوت قرآن پاک لگا دی جاتی تھی، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ملازموں کو یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ عائشہ جب تلاوت کرتی تو میں سننا چاہتا تھا، مگر شیطان مجھ پر غالب آنے لگتا اور مجھے غصہ آنے لگتا۔ میں اکثر اس سے کہتا، تھوڑا اور مختصر پڑھا کرو۔ زندگی ایک مرد اور عورت کی مکمل تب ہوتی ہے جب اولاد ہوتی ہے۔ شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، مگر میں اور عائشہ اولاد سے محروم تھے۔ وہ اکثر مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتی تھی۔ قاسم، زندگی بہت مختصر ہے، بہت انتظار کر لیا، آپ دوسری شادی کر لیں، میں بخوشی اجازت دے رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کریں گے، مگر میں اس کی باتوں سے چڑ جاتا۔ کیا اسے مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کس قسم کی عورت ہے جو بٹوارے کی بات کرتی ہے؟ عورتیں تو زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں، شوہر کی دوسری شادی بجلی بن کر ان پر گرتی ہے۔ اور ایک یہ عورت ہے بے حس، جو میری محبت نہیں سمجھتی۔ میری ماں مسلح پر بیٹھی مجھے مسکرا کر دیکھتی، بیٹا وہ بے حس نہیں ہے، سمجھدار ہے، اس کے دل میں رب رہتا ہے، اسی لیے بے نیاز ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہے جسے عائشہ جیسی مومن بیوی ملی ہے۔ اس کی قدر کر اور دعا کر خدا تجھے اسی سے فرما بردار، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ ماں کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا دیکھ کر میں پر امید ہو جاتا، خدا مجھے ضرور اولاد دے گا، یہ آخر میری ماں کی دعا ہے۔ اس روز میں فیصل آباد میں تھا اور کپڑے لے کر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ دکھائی دیا۔ میں نے گاڑی روکی۔ وہ صاحب جو مسافر تھے پریشان تھے، مجھے کہنے لگے میں انہیں لفٹ دے دوں تو مہربانی ہوگی۔ ان کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ میں نے عذرائے ہمدردی انہیں بٹھا لیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے بس اسٹاپ پر پان لینے کے لیے گاڑی رکوائی اور پھر ہجوم میں غائب ہو گئے۔ میں انتظار کرتا رہا، گھر کی طرف رک کیا۔ میں بھول چکا تھا اس کا بریف کیس پیچھے پڑا ہے۔ اچانک پولیس موبائل نے میری گاڑی رکوائی اور مجھے تھانے لے گئے۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا، اس بریف کیس میں ہیروئن تھی۔ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا یہ بریف کیس میرا نہیں ہے، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے بے تحاشا مارا گیا، دھتکارا گیا اور لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ لمحوں میں زندگی کہاں سے کہاں آ گئی۔ نیکی یوں گلے پڑتی ہے، زندگی تباہ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مارے صدمے کے میں کمزور ہوتا چلا گیا اور خاموش رہنے لگا۔ مجھے اس دنیا میں اب کچھ نظر نہیں آتا سوائے دھوکے کے۔ ایک قیدی کی زندگی عبرت کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ یہاں ایک دوسرے کو نوچنے کروچنے والے درندے رہتے ہیں۔ جاوید بھی ایک ایسا درندہ تھا جس نے ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ اس جیل میں اس کی دادا گیری چلتی تھی، ہر کمزور کو دباتا تھا۔ میں خاموش رہتا تھا لیکن کمزور نہیں تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بلا وجہ چھیڑا اور میں نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ اس دن سے لوگ میرے رفیق بن گئے۔ ہر بڑی طاقت زیر ہو سکتی ہے، بس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ بلا وجہ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ باتوں کا شیر تھا۔ مجھے اکثر راتوں کو اپنی معصوم بیوی کا غمزدہ چہرہ ستاتا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر سرخ و سفید رنگ کی لکیریں آنکھ میں چولی کھیلتی تھیں۔ رخسار پھولوں کی مانند سرخ اور نرم گلابی ہونٹ کی پنکھڑیوں کی طرح، نازک لمبی سفید گردن اور نازک کندھوں پر سیاہ زلفیں ناگنوں کی طرح لہراتی تھیں۔ وہ رات کو بال میرے کہنے پر کھولتی تھی۔ مجھے اس کے بال بہت پسند تھے۔ وہ کافی زیادہ خصوصیات کی مالک تھی، جس کا حسن بے مثال، گفتگو لاجواب اور مرمری پیکر لاسانی تھا۔ مجھے اس کی بڑی فکر تھی۔ اس دفعہ وہ مجھ سے ملنے آئی تو بے تحاشا روئی۔ وہ بہت دنوں بعد آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور رو پڑا۔ اس حالت میں اسے میری کتنی ضرورت تھی۔ یہ قدرت کی کیسی ستم ظریفی ہے۔ اتنے عرصے بعد خوشخبری دی بھی کن حالات میں۔ میں بے بسی سے اسے دیکھا۔ انسان جب مجبور اور بے بس ہوتا ہے تو صرف اللہ یاد آتا ہے۔ میں نے نماز کی پابندی پہلے سے زیادہ کی اور قرآن پڑھنے کی طرف رغبت ظاہر کی۔ مجھے حوالدار نے قرآن دے دیا۔
اب میں صبح سویرے اٹھتا اور نماز فجر پڑھ کر قرآن پڑھتا تھا۔ تھانے دار صاحب نے ایک مولانا کو میرے قرآن پڑھانے پر مامور کر دیا تھا۔ اکثر وہ مجھے پڑھاتے چکتے تو حوصلہ دیتے۔ پروردگار عالم نے اس کارگاہ فانی میں آرام و تکلیف، رنج و غم، دوست دشمن، بیماری تندرستی اور طرح طرح کی صدحاراتوں اور مصیبتوں میں پیدا فرمایا۔ انسان کو اس میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، انسان کو ہم نے مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا ہے، مگر اس کے ساتھ نجات کے لیے احتیاطی تدبیریں مقرر فرمائی ہیں۔ انسان اپنے مسائل حل کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب، وہ تدابیر کیا ہیں؟ میں نے پر امید ہو کر انہیں دیکھا۔ بیٹا، سب سے قوی تر تدبیر یہ ہے کہ بلاؤں اور مصائب کو اتارنے والے کو پکارا جائے، جسے دعا کہتے ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرو، دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس روز میں نماز میں بہت رویا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے، مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے وہ گناہ نہیں کیا، تو مجھے بچا لے اور مجھے میرے اپنوں میں پہنچا دے۔ میری ماں میرے لیے تڑپتی ہے، میری بیوی کو میری ضرورت ہے۔ اے رب کریم، مجھ پر رحم فرما، مجھے اس آزمائش سے نکال لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سجدے میں روتا، ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتا، خدا سے معافی مانگتا اور پھر قرآن کھول کر بیٹھ جاتا۔ میں گھنٹوں پڑھتا، میرے دل بے قرار کو قرار آ جاتا۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا تو حوالدار صاحب نے تھانے میں مٹھائی تقسیم کروائی اور انہوں نے مجھ سے کہا، تم ایک نیک انسان ہو، خدا تم پر رحم کرے، میری دعا ہے تمہیں سزائے موت نہ ملے۔ میں رو دیا۔ میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کیا ہے، خدا جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ وہ رات میری آخری رات تھی۔ صبح صادق کے وقت میں اٹھا، میں نے وضو کیا، اپنی ماں، بیوی اور بچے کے لیے دعا مانگی۔ آج مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ عائشہ نے مجھے بتایا تھا وہ بہت بیمار ہیں، آپ کو یاد کر کے صبح شام روتی ہیں۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ عائشہ نے اچھا کیا، میری ماں تو مجھے اس حالت میں دیکھ کے مر جاتی۔ اس نے بیوگی کے بعد مجھے بڑی محنت و مشقت سے پالا تھا۔ سارا سارا دن میرے کاموں میں مصروف رہتی، میرے لیے جس طرح کھانے بناتی، مجھے اسکول چھوڑ کر آتی، مجھے نہلاتی دھلاتی، مجھے صاف ستھرا رکھتی، بیماری میں میری تیمارداری کرتی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب میری ذات کے گرد تھا۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی؟ غم سے اس کا سینہ پھٹ نہ جاتا؟ ٹھیک 8 بجے مجھے سپاہی لینے آ گئے۔ لاک اپ میں کھڑے سب قیدی اداس تھے، انہیں مجھ سے انس ہو گئی تھی۔ میں نے جاتے ہوئے سب سے مصافحہ کیا، ہر آنکھ نمدیدہ تھی اور میں اداس اور غم زدہ۔ کیا خدا میرا ساتھ دے گا؟ یہ پل، یہ چند لمحے جو میری سانسوں کے رہ گئے ہیں، اس میں کوئی کرشمہ خدا دکھا سکتا ہے؟ تھانے دار صاحب، ایک جلاد، ایک ڈاکٹر اور سپاہی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جلاد نے ایک سیاہ رنگ کا کپڑا میرے منہ پر چڑھا دیا۔ میں نے سورہ یاسین دل میں پڑھنا شروع کی تاکہ زندگی سے موت کا سفر آسان ہو جائے۔ اب میری سوچوں میں رشتے ناتے مدھم پڑ رہے تھے، اب سانس اکھڑنے والی تھی۔ جلاد نے تختہ دار پر کھڑا کیا اور رسی میرے گلے میں ڈالی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں زور سے بند کر لی۔ پھندا کھینچتے ہی مجھے لٹک جانا تھا۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مگر یہ کیا تھا؟ تھانے دار صاحب نے رسی کھلوا دی اور مجھے تختہ دار سے اتار لیا گیا۔ اصل مجرم پکڑا گیا ہے، جس نے بیان دیتے ہوئے پولیس کو بتا دیا ہے کہ اس نے تمہیں کیسے پھنسایا تھا۔ آنے والے پولیس اہلکار نے کہا۔ میں سجدے میں گرا، بے شک میرے خدا، تو ہی آڑے وقت اور مصیبت میں کام آنے والا ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے بچا لیا، میں بے گناہ تھا، شکر ہے تو نے میرا ساتھ دیا۔ تھانے میں اس روز جشن کا سما تھا، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور مجھے تھانے دار صاحب نے رخصت کرتے ہوئے دعا دی۔ حافظ صاحب، آپ بہت خوش نصیب ہیں، خدا نے آپ کو پھر سے زندگی دی ہے، ہمیشہ خوش رہیں۔ میں گھر پہنچا، میری ماں مجھ سے لپٹ کر بہت روئی، وہ مجھے چومتی رہی اور دعائیں دیتی رہی۔ ہاں، یہ میری ماں کی دعا تھی۔ میں واپس لوٹ آیا تھا۔ عائشہ کی گود میں میرا ننھا منا سا بیٹا کھیل رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور عائشہ کا شکریہ ادا کیا، جس نے میری غیر موجودگی میں پردے میں رہ کر کاروبار بھی دیکھا اور گھر میں امی کا خیال بھی رکھا۔ بیٹا، اس کا نام ہم نے محمد اویس رکھا ہے۔ اماں، یہ نام بہت اچھا ہے، اویس کو میں ضرور حافظ بناؤں گا، پھر دنیاوی تعلیم بھی دوں گا، میں نے اویس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ میری ماں مسکرا دی۔
اب میں روز گھر سے نکلنے سے پہلے ماں کو قرآن سناتا ہوں تو مجھے دعائیں دیتی ہیں کہ میں نے ان کو حافظ بننے کی خواہش پوری کر دی۔